جی ڈاکٹر صاحب اس بارے میں کیسے ایجوکیٹ کریں؟ میں دو تین چیزیں آپ کو کہنا چاہوں گا. میں جب امریکہ میں پی ایچ ڈی کر کے ہٹا تو مجھے ایک لیب نے ملازمت آفر کی, اور وہ جو پلیٹ فارم آفر کیا انہوں نے, یعنی جو نوکری جو وہاں پہ کام کرنا تھا اس کا نام تھا فریلٹی, یعنی بڑھاپا. کہ آپ کی زندگی کے اندر یہ جو بڑھاپا آتا ہے یہ کن عوامل پہ پریڈیکیٹڈ ہے اور اس کو کیسے آپ قابو اس پہ پا سکتے ہیں, اس پہ وہ ریسرچ سینٹر تھا. تو میرے لیے پہلی مرتبہ حیران کن چیز ہوئی, اور جس سے پھر آپ کو وہ اسلام کا بھی, کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہر چیز کو اسلام کے زاویے سے بھی دیکھتے ہیں. تو جب مجھے وہاں پہ جو سب سے بڑا سائنسدان تھا اس نے مجھے یہ بتایا کہ دی اونلی پاتھ وے ٹو لانجیوٹی از اسٹارویشن, یعنی واحد راستہ جو لمبی زندگی اور بڑھاپے کی طرف جو آپ کے بڑھتے ہوئے قدم ہیں ان کو سلو ڈاؤن کرنے کا طریقہ کار ہے وہ فاقہ ہے. جو ہمارے لیے روزہ ہے, اگر آپ نیت سے نہ کریں تو فاقہ ہے, اگر نیت سے کریں تو روزہ ہے. لیکن یہ بات کہ جسم کو سٹاف کرنے سے, یہ امیون سسٹم کا بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جب ہیومن باڈی سٹریس میں آتی ہے, تو یہ بڑھاپے کو بھی زائل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اور یہ اپنی زندگی کو بھی, اللہ کے ہاتھ ہے زندگی, مگر اس کو بڑھانا جو ہے اگر آپ اپنے عوامل سے اور اپنے عمل سے اور اپنی جو لائف سٹائل ہے اس سے بڑھانا چاہیں تو سٹارویشن بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. میں نے اگرچہ وہ اس وقت نوکری نہیں لی, لیکن یہ جو کانورسیشن جو انٹرویو کے درمیان میں ہوئی اباؤٹ سٹارویشن, یعنی آدھ گھنٹہ یہی بات ہوتی رہی کہ سٹارویشن کا کیا رول ہے لانجیوٹی میں اور بڑھاپے میں, فریلٹی میں. دوسری جو بڑی اہم چیز زندگی میں جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اصل میں دو ایڈکشنز ہیں جو بڑی شدید ہوتی ہیں, جو ہمیں نظر نہیں آتی. جو دیگر ایڈکشنز ہیں وہ تو کیونکہ معاشرے کے اندر ان کی پذیرائی نہیں کی جاتی, ان کو سینکشن کیا جاتا ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے, ہم کہتے ہیں یہ ایڈکشن ہے. لیکن دو ایڈکشنز بہت مضر ہیں سر, ایک سالٹ کی اور ایک شوگر کی. یہ دونوں ایڈکٹیو ہیں. نمک اور چینی دونوں کی ایڈکشن ہے, اور بالخصوص نمک. یہ جو آپ سموسے کھاتے ہیں, یہ سموسے کی شاید طلب ہو, مگر مجھے لگتا ہے زیادہ طلب جو ہے وہ اس نمک کی ہو رہی ہوتی ہے, وہ جو آپ نے مسالے ڈالے ہوتے ہیں, جو آپ نے چٹنیاں بنائی ہوتی ہیں. تو یہ جو چپس بچے کھاتے ہیں, دوریتوز کھاتے ہیں, آپ گھروں میں جائیں ایسے اندھا دھند کوک لیا ہوا اور دوریتوز, یہ کیا ہے؟ یہ دوریتوز کی ایڈکشن نہیں, یہ سالٹ ایڈکشن ہے ٹو اے ویری لارج ایکسٹینٹ. تو یہ دونوں ایڈکشنز کو اگر ہم اپنے پروگرامز کے ذریعے, آپ کے مثلاً پروگرام, آپ کا سب سے زیادہ پروگرام دیکھا جاتا ہے, اگر اس کے ذریعے یہ بات گھر گھر میں پہنچائیں تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کسی کی بلڈ پریشر بڑھ جائے تو کہتے ہیں جی ایدا نمک کٹ کر دے جی, کھانے نمک نہ پاؤ. جی کیوں نہ پاؤ, تو ساری زندگی تھوڑا جا کٹ کر لو. تو اگر آپ تھوڑا سا کسی, وہ جو انہوں کہہ رہے تھے نا متوازن, تو متوازن کھانا تو ہم کیا کھائیں گے, ہم تو متواتر کھانا کھاتے چلے جاتے ہیں. متوازن دیکھیں ہم متوازن کھانے کی بجائے متواتر کھا کے اپنے لیے بیماریاں پالتے ہیں. ایک بات میں کہوں گا کیونکہ آپ کا پروگرام بڑا پروگرام ہے, تو وہ جنرلی میں نے یہ سیکھا کہ you eat when you're not hungry and you stop while you're still hungry. You stop while you are still hungry. You eat when you're not hungry. یعنی آپ اتنا نہ اپنے آپ کو رکھیں کہ آپ بالکل وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بویتے آنگو کھانے میں پہ جاؤ. اچھا, یہ آپ نے بظاہر تو ایک انگریزی کی مجھے سینگ جو ہے وہ سنائی ہے, انگریزی کی کہاوت سنائی ہے, لیکن یہ حدیث نبوی. جی بالکل, میں اسی حوالے سے ہے نا, میں لٹرلی اس کو ٹرانسلیٹ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ غلطی نہ ہو جائے. اچھا, بہت اچھا کیا آپ نے. اچھا ڈاکٹر نثار جٹ صاحب, کیا ہم کم از کم رمضان کے مہینے میں تیل اور چینی, یعنی کہ آئل اور چینی اور سالٹ کا استعمال جو ہے اس کو کم کر دیں تو ہمیں فائدہ نہیں ہے اس میں؟ جی بالکل میر صاحب, میرا خیال ہے کہ جو سالٹ ہے نا, سالٹ اور جو آپ کی شوگر ہے, یہ بیسیکلی آپ کی پورے رمضان شریف کا جو آپ کا وہ دورانیہ ہے, یہ اس کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی یہ دو چیزیں ہیں. اور آئل آپ کا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئل کی جگہ سرسوں کا تیل جو ہے اس کا یوز کرنا چاہیے. سالٹ کو بالکل ہمیں اپنے اس میں سے نکالنا چاہیے. ہمیں شوگر اپنی لائف سے نکالنی چاہیے رمضان شریف کے مہینے میں خاص طور پہ. میر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے جس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کا پروگرام بہت بڑا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن یہ ناکافی ہے ہماری معاشرے میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے.
ہم ٹی وی پروگرامز پہ بیٹھ کر اسلامی جو فوائد ہیں رمضان شریف کے وہ تو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اگر میڈیکلی اس کو اگر ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ اس کو سحری میں ہم نے کیا کاربوہائیڈریٹس کتنے لینے ہیں، پروٹینز کتنے لینے ہیں، دالوں کا انتخاب کرنا ہے، دالیں ہمارے لیے صحت کے لیے بہت اچھی ہیں، سبزیاں ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہیں، اور افطار کے ٹائم پہ اگر ہم باز نہیں آتے سموسے پکوڑے سے اپنے آئل کو چینج کریں، سرسوں کے تیل پر اپنے آپ کو کریں، اور اس کو آپ بالکل منیمم اس پہ لے کر جائیں، کم سے کم اس کا استعمال کریں تاکہ آپ کا ذائقہ بھی پورا ہو جائے اور آپ اپنی وہ جو ایک ہیبٹ ہے اس کو بھی پورا کر لیں اور آپ جو ہے وہ بیمار بھی نہ ہو سکیں۔ بیسیکلی رمضان شریف کے مہینے میں جہاں پر اسلامی فوائد ہیں، میڈیکلی آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا کولیسٹرول نارمل ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا لیور فنکشن جو ہے وہ نارمل کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کی سلیپنگ ہیبٹس جو ہیں وہ درست ہو رہی ہوتی ہیں، آپ ہائپر ٹینشن سے نکل رہے ہوتے ہیں، آپ کا اس لائف سٹائل چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں لائف سٹائل چینج ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر فوڈ سٹائل کو تھوڑا سا چینج کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک پائیدار اور پورے ایک سال کے لیے آپ جو ہے کمپلیٹلی اپنی جو ہے نا تھیراپی کر سکتے ہیں ماہ رمضان میں، جو آپ کو مکمل ہیلپ کر سکتی ہے پورا سال میں۔ تو جتنا گریز کریں، پکوڑوں سے ان چیزوں سے بچیں، سادہ غذا کھائیں، متوازن غذا کھائیں جو آپ کے لیے آپ کے فیوچر کے لیے ہیلپ فل ہے اور آپ ماہ رمضان کے لیے ہیلپ فل ہیں۔ اچھا، لیکن سوال پھر وہی ہے، میں نے آپ سے بھی پوچھا تھا کہ یہ آپ دونوں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور یقیناً جو ہے جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی ہمیں کنڈیم تو نہیں کریں گے کہ جناب ہم سیاست پہ بھی گفتگو کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم ان کی ہیلتھ پہ بھی بات کریں، لیکن ایجوکیٹ کیسے کریں؟ آپ ذرا تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی آپ کو افطار میں کیا مینیو رکھنا چاہیے؟ جی میرے خیال میں میں تو سب سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ جہاں چھوٹے بچوں کو تو تھوڑا سا چھوڑ دیں، مگر ایک جب آپ بھلے سے 30 سال کی عمر میں آ جائیں تو آپ کو کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہیں، اور یہ جو ہمارے کھانے کا طریقہ کار ہے جس میں روٹی کا ایک بہت بڑا عمل ہے، چاول کا ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ ہمیں تھوڑی سی اپنے گھروں کے اندر مائیں بہنیں جو ہیں، میری تو انہی سے التجا ہے کیونکہ وہی یہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں، ہم بھی بہت چٹخورے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں کہ نہیں، یہ اگر انہوں نے آپ کے کسی عزیز نے، دوست نے گھر میں کھانے پہ بلا لیا ود فیملی، تو وہاں پہ اگر بریانی نہیں ہوگی، پلاؤ نہیں ہوگا اور پراٹھے نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے مائنڈ کر جائیں؟ جی نہیں، یہ بات آپ کی نہیں، مائنڈ تو نہیں خیر لوگ کرتے، آپ اگر اچھا سا بڑا اچھا سا کھانا آپ جگہوں پہ جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ تو بڑے بڑے باکمال سیلڈز بنے ہوتے ہیں جو پہلے ہمارے ہاں اتنا کوئی رواج نہیں تھا، سلاد ایسے ہی تھا کہ بس تھوڑی سی وہ کاٹ واٹ کے وہ رکھ دیے ساتھ، لیکن اب آپ اگر جائیں کوئی شادیوں میں چلے جائیں یا کہیں کسی کے کھانے پہ چلے جائیں تو جن گھروں کے اندر یہ روایتیں بدل رہی ہیں آہستہ آہستہ، روایتیں بدلتی آہستہ آہستہ ہیں، روایتیں ایک دم بدل نہیں سکتی، وہاں پہ آپ کو ہر قسم کے سیلڈز ملیں گے، آپ کو ہائی پروٹین ڈائٹ نظر آئے گی، آپ کو گوشت نظر آئے گا، اور ہمارے ہاں تو گوشت کھانے کا ویسے بھی رواج ہے، تو وہ گوشت کھانے کا جو رواج ہے تھوڑا سا اس کو اگر سلیقے سے سیلڈ اور اس کی طرف زیادہ لے جایا جائے، اور چاول اور روٹی اور یہ شوگر جن میں بظاہر ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا جو ایک عجیب و غریب چیز ہے وہ مجھے ایک ڈاکٹر نے ابھی ریسنٹلی بتایا، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ کیوں بہت لوگ برباد ہوئے ہیں اور بیماریاں کیوں پھیلی؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پھل عام ہو گیا۔ کیا مطلب ہے پھل عام ہو گیا؟ کیونکہ بہت سے پھل جو ہیں ان میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، تو کسی زمانے میں کہاں پھل ہوا کرتے تھے، کسی کو نصیب ہوتے تھے اور پھل ایک کبھی کبھی آتا تھا، اب آپ کے سامنے یہ پھل ہر جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، یہ ان کا جوس جو ہے اگر کھانا ہی ہو تو پھل کھا لیں، تو وہ جوس جو ہے وہ زیادہ مضر ہے پھل سے۔ ہاں، سنترا، موسمی، مالٹا، کینو آپ کھائیں لیکن جوس کم پئیں، جوس کم پئیں جی، اور اسی طرح آم جو ہے آم کھائیں لیکن اس کا ملک شیک نہ پئیں۔ آم بھی احتیاط سے تھوڑا